السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. ناظرین کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی امتحانوں کی. بچوں کے امتحان ہوئے ہیں. ابھی یہ جو کیمبرج اسٹوڈنٹ ہیں او لیول اے لیول ان کے بھی امتحان رہ گئے ہیں. سیکنڈری والے سارے جو ہیں وہ امتحان دے کے ویلے ہو گئے ہیں. جو میرے دوست احباب میرے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی جو ہیں وہ امتحان میں فیل ہوئے ہیں وہ اب بیچارے آنکھوں میں کسون دے دے کے رو رہے ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ سارے بچے جو ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے. تڑا تڑ محنت کر لیں. محنت جو بندہ کرتا ہے نا اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. اللہ پاک جو ہے بہت ہی انصاف والا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے. اب تو بچوں کی اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک لطیفہ نہیں مشہور کہ وہ بچہ کہ فیل ہو گیا تو ان کا کوئی رشتے دار گھر آیا, بچہ آگے رو رہا تھا. وہ بزرگ نے ہمیں اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, چپ کر جاؤ, حوصلہ رکھو, تمہاری تقدیر میں ہی فیل ہونا لکھا ہوا تھا. تو فٹا ٹانکے صاف کر کے کہتا ہے اچھا جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, شکر ہے میں نے محنت نہیں کی ورنہ ساری ضائع جانی. محنت نہیں کی تو پھر تقدیر میں کیا لکھا ہونا ہے بھائی؟ فیل ہونا ہی لکھا ہونا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں تو تقدیر بھی بدل سکتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھی. یہ پروین شاکر صاحبہ نے بہت اچھی بات سوری نازیہ بیگ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی ہے. محنت کے ساتھ انسان اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. بالکل. اب بچوں کو بہانے لگانے آ گئے ہوئے ہیں. اتنے 23 بچے ہیں جو فیل ہو جائے وہ بحث کرتے ہیں آگے سے کہ جس نے پرچہ چیک کیا وہ نلائق بندہ تھا, میں نے تو بہت اچھا لکھا ہے. اسی طرح کی ایک اور بات مشہور ہے نا کہ بچہ فیل ہو گیا اردو کے مضمون میں. اچھا. باپ نے پوچھا کہ فیل ہو گیا, پھینٹی لگانے لگا, کہتا ہے جی میں امان سے پورا مضمون لکھ کے آیا ہوں, اس نے مجھے نمبر ہی نہیں دیے. باپ نے پوچھا کون سا مضمون تھا؟ جی کرکٹ میچ کے اوپر مضمون لکھنا تھا, میں نے کمپلیٹ لکھا ہے. اچھا. اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا میں نے ایک ہی لائن لکھی تھی کہ بارش کی وجہ سے میچ کینسل ہو گیا. اس طرح کے جو چلاکیاں ہیں نا وہ بچوں کو اب بہت آ گئی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ چلاکیاں امتحان میں نہیں چلتی. جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹ لوگے. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہو تو کہہ لیں. نہیں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, میرا کہنا کچھ آج آپ بڑے خاموش ہیں. آج ناشتے کی جگہ ڈوئیاں کھا کے آئے. سیریس آدمی ہو یار تم, مذاق کر رہے ہو. مائی گاڈ, ٹو مچ. اب بیچ میں اب جگت کرنا تم پہ چائے نہ روڑی تو پھر کہنا تم سیریس. چلیں جی خبر سن لیجیے. چینی صدر کو تیز خوشبو پسند نہیں, پاکستانی حکام کو مکمل احتیاط کی ہدایت کر دی گئی. احتیاط کی کیا ہدایت کرنی ہے چینی صدر صاحب؟ آپ جناب کھل کے آئے ہیں اس ملک میں. خوشبو کی ادھی شیشی بھی جس نے روڑی ہوگی نا آلے دوالے کی بدبو اس کو پدرا کر دے گی. دیکھنا ہر بندہ سویرے جو خوشبو لگاتا ہے ہائے ہائے ہائے. باہرلے ملکوں میں تو 2 بار شیشی کر کے نکل جاتے ہیں نا, ہمارے ہاں ادھی شیشی اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ دور سے دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ کیڑے مار دوائی چھڑک رہا ہے بندہ. اگر چائنیز پریزیڈنٹ کو خوشبو سے الرجی ہے تو پاکستان ان کے لیے سیفسٹ ملک ہے. بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادھی شیشی بھی جو لگا کے نکلتا ہے نا, وہ جب گلی میں سے گزرتا ہے تو گلی کے آلے دوارے جو ٹھیر لگے ہوتے ہیں, جو ڈسٹ بن سرے عام کھلی پڑی ہوتی ہیں, وہ پدرا کر دیتی ہیں ساری خوشبوؤں کو. آپ جناب کھل کے آئے حضور, اس ملک میں آپ کو سب سے زیادہ پھر مزہ آئے گا اگر آپ کو خوشبو سے الرجی ہے. اگر کو بہت ہی طبیعت کرے گی تو آپ کو کجرا والے نارو والے ادھر ادھر کے چکر لگوا دیں گے, ڈس کے لے چلیں گے آپ کو جناب منڈی بہودین لے جائیں گے. آپ کا ناک دیکھنا خوشی سے کھڑا ہو جائے گا. اگر خوشبو سے الرجی ہے تو بس اکاڑے سے دور رہیں, باقی خیر. اکاڑے میں بہت خوشبو, گلاب کے اور للیز ہیں مختلف اس طرح کے پھولوں کی. مسٹرڈ آئل بھی تو ہے سر وہیں سارا. اکاڑے میں جی اکاڑے میں, اکاڑا شریف میں. یہ جو ساتھ اکاڑا لاہور کے تھوڑے اور کون سا اکاڑا ہے یار؟
واہ واہ واہ, نہیں ماحول تو تم ایسے کھینچ رہے ہو جیسے شہر نہیں کسی نرسری کی بات سنا رہے ہو. میں تو گھبرا گیا تھا کہ شاید کسی نرسری میں رہتا رہا ہے بیچارہ. بات سنو, اکاڑا جاتے ہوئے نرسریوں کا سب سے بڑا ہب جو ہے پاکستان میں وہ تمہیں نظر آتا ہے؟ پتوں کی. ہاں, اکاڑا اور لاہور کے درمیان. پتوں کی کیا مطلب یار, اکاڑا اور لاہور کے درمیان؟ اکاڑا اور لاہور کے درمیان. چین میں شہباز شریف مین آف دی ایکشن کے طور پر جانے جاتے ہیں. چینی میئر ٹانگ لیانگ کا انکشاف. بہت اچھا, ٹانگ لیانگ بہت اچھا آدمی ہے. یہ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا, اس کو اسے ٹانگ لیانگ کہتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مین آف دی ایکشن کہا جاتا ہے, اصل میں ہوا کچھ یوں کہ شہباز شریف صاحب ادھر ایک دفعہ گئے ہوئے تھے چین, تو ادھر اپنا وہ جو ہے جیکی چن لڑکا, اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی. اچھا. تو وہ کسی فائٹر نے اس کے نک پہ کیک مار دی, تو نک جو ہے وہ زیادہ پھیل گیا. انہوں نے کہا بھائی جی جتنی دیر شہباز شریف صاحب آپ ادھر ہیں, آپ ہماری فلم میں کام کر دیں. اچھا. وہ ایک دو فلموں میں کام کیا, وہ ہٹ ہو گیا, اب وہ بہت ساری فلموں میں کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اور رٹا یہ پڑا ہوا ہے, ریلیز نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی نام میری مرضی کے رکھے. چینیوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں, پوکو پاؤں, چیپی نام ہو, فلموں کے نام اس طرح کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام رکھیں, پل پل دل کے پاس, انڈر پاس دا ویر, میٹرو کی واپسی, منگنی کی رنگ روڈ, معطل کر دوں گا. یہ تو بہت ایکشن فلم ہے. اچھا جی. عمران خان کی کراچی میں بھاگ دوڑ صرف ایک سیٹ کے لیے ہے. پرویز رشید. سب سے پہلے تو میں اپنے دوست آڑو گرنیڈ سے معافی چاہتا ہوں, جس کو میں رات کو بڑا ڈانٹ رہا تھا کہ نہیں یار پرویز رشید صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں. پرویز رشید صاحب اور الیکشن ہی ایک سیٹ پہ ہو رہا ہے, چونکہ ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے اس لیے خان صاحب اسی سیٹ کے لیے محنت کریں گے نا. آپ کا چونکہ اس حلقے کے اندر کو لینا دینا ہی نہیں ہے. جو آپ کے 15-16 ووٹ تھے وہ آپ نے جماعت اسلامی کو گفٹ کے طور پہ دے دیے, اور گفٹ آپ کا اس طرح کا کہ آپ نے گفٹ کیا تو ان کو کوئی خوشی نہیں ہوئی. یہ کیا بات کی آپ نے؟ ہاں ہوتا ہے نا کہ بندے کے پاس 15-20 پرفیوم پہلے ہی پڑے ہوں, تو دوست آگے ایک پرفیوم دے تو اس کو کیا خوشی ہونی ہے. جماعت اسلامی کے پاس ادھر بہت زیادہ ووٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے. ادھر پنجاب میں ہوتا ہے الیکشن, پاویں ایکو سیٹ کا ہوتا, آپ کو وقت پڑا ہونا تھا. ادھر کراچی میں چونکہ پی ٹی آئی بھی بڑی جاگ رہی ہے, اس لیے وہ پاجنس کر رہے ہیں اس سیٹ کے لیے. آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے حیور؟ جب تاریخ لکھی جائے گی تو 126 دن کے دھرنے کا باب علیحدہ سے لکھا جائے گا. شاہ محمود قریشی. واہ جی واہ, شاہ صاحب ضرور لکھے جناب, 126 چھٹ کے 7026 لکھے, مگر کو لکھنے والی چیز اس میں کیا ہے؟ دھرنا شروع ہوا تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے درمیان آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یا میرا خیال ہے وہ والا مضمون لکھنا چاہتے ہیں جو ایک بندے نے 1000 صفحے کا لکھا تھا. پہلے صفحے پہ اس نے شروع کیا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھر سے نکلا, دگڑ 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 1000 صفحے پہ اس نے دگڑ دگڑ لکھی تھی, اور آخری صفحے پہ آخری لائن اس نے لکھی تھی اور خوہ پہ پہنچ گیا. اسی طرح میرا خیال ہے آپ لکھیں گے کہ ہمارا دھرنا شروع ہوا دگڑ 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 دگڑ, اور 126 صفحے پہ لکھ دیں گے اور ختم ہو گئی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن قوم کے حق میں اچھے نہیں, مڈ ٹرم سے مزید مسائل پیدا ہوں گے. میں صدقے جاواں اپنے مرشد کدھر چلے گئے ہوئے ہیں, ایسی تمال کٹھی ہوئی. مرشد صاف صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم سے بھی کچھ نہیں ہونا. نہیں وہ تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے مڈ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, ان کو کون سا کسی نے لڑانا ہے الیکشن. مرشد میرے پہ تو بیچارے پہ پابندی لگا دی ہے. امان سے میرے مرشد سے پابندی اٹھا کے دیکھیں, جی مرشد میرا نہ ہارے تو تب کہنا, میرا مطلب نہ ہرائے تو کہنا. ہاں نہ ہرائے تو کہنا. پابندی لگا دی ہے میرے مرشد کے اوپر ساری زندگی کے لیے, نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو نہ آپ لڑا سکتے. یار جو بندہ لڑ نہیں سکتا اس نے لڑانا کیا ہے؟ مرشد آپ چھوڑے الیکشن کو, آپ بٹیرے ہی رکھ لے, ان کا لڑا کے تو آپ اپنی سیاست کا شوق پورا کر لیں. پابندی لگا دیا میرے مرشد. آپ پتہ کیا کریں,
آپ سلمان بٹ اور محمد اعظم کے ساتھ مل کے نا تو کوئی نئی جماعت بنا لیں. محمد عامر پہ تو آج پابندی اٹھ گئی ہے, ورنہ مرشد کے 4 ممبر ہو جائیں. عجیب سے ایسی جماعت تم بنا رہے ہو. مرشد بیچارے پر کون سا میچ فکسنگ کا الزام ہے؟ بلیا چوپی پلی. مرشد میرے پہ تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیے ان لوگوں. کون سا؟ حالانکہ میرے مرشد جیسا سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. وہ چھوڑو, الزام کون سا ہے؟ اور یار تم آہستہ آہستہ مجھے اللہ معاف کرے توبہ استغفار کچھ کرانا چاہتے ہو. مرشد نے پھونک مارنی اور میں اڈ کے پیچھے جا بجوں گا. تم کو پتہ نہیں میرے مرشد کا؟ پتا ہے مجھے تمہارے مرشد کا, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کون کون سا الزام ہے. مرشد مارے پھونک اس نے نہیں پائی جانا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو کل چائنیز صدر صاحب آ رہے ہیں, یہ آڑو گرنیٹ کہہ رہا تھا کہ وہ جو پہلی دفعہ آ رہے تھے اور تننے کی وجہ سے پھر انہوں نے کینسل کر دیا تھا دورہ, یہ وہی دورہ وہ اب کر رہے ہیں. شکر کرو کہ کل ہمارا شو نہیں ہے. اچھا, ورنہ دورہ تو ان کا بری طرح متاثر ہو جاتا. تم یہاں بیٹھے ہوتے, ان کو ٹرانسلیٹر نہیں ملنا تھا. ہائے 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 ہائے, یو آر ٹو انٹیلیجنٹ مین. تو پھر کل مجھے وہاں پہنچنا پڑے گا. کیوں پانی چاہیے لیجیے, بلایا نہیں پہنچو کہ تمہارا مطلب پہنچو کہ تم نے وہیں جانا ہے. نہیں بلایا تو انہوں نے, ابھی آیا تھا میسج, انہوں نے کہا تھا کہ ادھر صدر نے آنا تو ادھر نہ ہی کدھر پڑے آ جائیں. میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں, ان کو پتا چل گیا یہ نقلیں اتارتا ہے, چائنیز زبان غلط بولتا ہے. میں نے کہا یار غلط تو نہیں بولتا, نہیں سمجھ آتی تو میری کیا غلطی ہے. ایڈوانس چائنیز بولتا ہے, مشکل ہے, مختلف ہوتی ہے نا چائنیز. جیسے آج ہم مشکل اردو بول دیں تو سمجھ آئے گی لوگوں کو, کبھی بھی نہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں. جیسے پہلے امریکہ ہوتا تھا امریکہ ہو گیا, غلط تو نہیں ہے نا. پہلے یہ سوچتا تھا بھیا ہو گیا. اس طرح میں بھی مخصوص چائنیز بولتا ہوں, ایڈوانس. تو یہ جو آ رہے ہیں صدر صاحب, یہ وہ جو پچھلے سنا تھا پیکجز کچھ دیں گے آ کے ادھر, اور بڑا روڑا ڈالا تھا حکومت نے کہ وہ پتہ نہیں کیا شرینی لے کے آ رہے تھے. تو یہ ہم شرینی کا کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ مجھے پتا کیا ہے, مجھے چائنیز گورنمنٹ کو علامے والی بات ہم مانگتے ہیں. نہیں, میں تمہیں ایک بار عادت پڑ گئی. نہیں, جو نا ہمیں اس یہ جو ایک غلط تاثر ہے یا ایک غلط رویہ ہے, اس کو ہمیں زائل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے بارے میں یہ جو تاثر ہے, اور چائنیز گورنمنٹ جب بھی پاکستان کے ساتھ بات کرتی ہے, اس کا جو خوبصورت ترین پہلو ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ امداد کی بات نہ کریں, آپ بزنس کی بات کریں. بالکل. اور یہ ابھی بھی تم دیکھ لو نا کہ لوگ, اب یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل نے پچھلے ہفتے غالباً کہا تھا کہ یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے, اس دورے کے بعد پاکستان کی مدد کرنے والے ملکوں میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ چین ہماری کوئی ایسا سچ مدد نہیں کر رہا جیسے کہنا چاہیے کہ کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی کشکول لے کے کھڑے اور چین اس میں چند سکے ڈال رہا ہے. چین بھی بزنس کر رہا ہے. چین پوری دنیا میں جتنا اسلحہ فروخت کرتا ہے اس کا 47% حصہ پاکستان خریدتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیسے دے کے خریدتا ہے. پہلی بات, آنے والے دنوں میں ہمیں صرف ایک بات پہ ذرا نظر رکھنی ہوگی, اور اپنے جو دل و دماغ کی کھڑکیاں ہیں وہ بھی کھلی رکھنی ہوگی کہ یہ دورہ, تم یقین کرو, بالکل تمام جذباتیت کو, اور پاکستان اور چین کی دوستی کے اندر جو ایک بلٹ ان جذباتیت موجود ہے, ایک خوبصورت ایک جذبہ موجود ہے, اس کو بھی سائڈ پہ کر دو. میں پورے یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جب ہوگا اور اس میں جو $46 بلین کے جو پروجیکٹس جو فائنلائز ہوں گے, اگر اس میں سے 50% بھی عمل ہو گیا, 50% بھی شاید زیادہ ہے, تو یقین کرو کہ 4-5 سال کے اندر اندر ایک نیا پاکستان وجود میں آ سکتا ہے. یقین کرو, اس میں میری کوئی جذباتیت شامل نہیں. لیکن اب ہمیں کس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت جب ایک کلیئر کٹ ترقی کے راستے اور امید کی کرنیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں,
وہ خواہ ان کا لالچ یا محرکات کچھ بھی ہوں، اس کے پیچھے انڈین لابی ہو، امریکن لابی ہو، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مافیاز ہوں، وہ اس ترقی کو اتنے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا پہلا ہدف یہی ہوگا کہ جناب چین پاکستان پہ کیا احسان کر رہا ہے، چین پاکستان کو کون سی مدد، بھئی ہم مدد مانگ بھی نہیں رہے، چین اور پاکستان وہ بزنس کر رہے ہیں ہاں، اس میں بزنس میں ہماری جو ایک پتلی حالت ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے، اس میں اگر چین ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں پریفر کرتا ہے، تو یہ چین کا ہم پہ احسان ضرور ہے، اور یہ دکانداری میں ہاں بالکل، اور یہ بزنس میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت مرض کیا ہے یار؟ سب سے بڑی بیماری ہمیں یہ توانائی میں لگی ہوئی نا، بجلی ہے نا، توانائی ہے۔ تو اگر ہم چین کے ساتھ یہ جو ایٹامک ریئیکٹرز ہیں، یہ اگر ہم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کرو جتنا شارٹ فال ہے یہ سیدھا ہمارے ایٹامک ریئیکٹر سے پورا ہو جائے گا، لیکن اس پہ وہی لابیز، وہی مافیاز پوری سرگرمی کے ساتھ یوں پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے یہ اعلان ہوگا ہم نے حملہ کر دینا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جیلا میٹر ہے میرے محلے کا بہت ذہین آدمی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کرے یہ جو چل رہا ہے، یہ اسکیم جو بننے والی ہے، جو یہ چائنا کے ساتھ معاہدے شاہدے ہو رہے ہیں، یہ پورے ہو جائیں، اللہ اس کو نیر نہ لگا دے۔ بجلی کا معاملے پہ جیلے میٹر سے زیادہ مصدقہ اور مستند رائے کس کی ہو سکتی ہے؟ خود میٹر ہے جو خود میٹر ہے، اور کس وقت میٹر ہو جائے پتہ نہ چلے۔ ہاں جی ہاں جی، نہیں ہے ٹھنڈا آدمی، ویسے اس کا نام جیلا میٹر پڑ گیا، میٹر اس کا لگا نہیں کتنے مہینے، پٹتا رہا، کبھی کسی سے لے رہا ہے بیچارہ کنیکشن، کسی کے گھر تار پھینک کے۔ ابھی اس نے مکان بنایا ہی تھا ہمارے محلے میں، پہلے 3-4 مہینوں میں جیلا میٹر مشہور ہو گیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ ہے تو سمجھدار بندہ، خود ہی اپنا نام میٹر رکھا، بیوی پوچھتی ہوگی میٹر نہیں لگا۔ مذاق نہ ڈایا کرو، میٹر اس کا نام کسی اور وجہ سے ہے، بجلی کا کام نہیں کرتا، بزنس تو اس کا بہت بڑا ہے اپنا۔ ہاں اپنا یاتی بزنس ہے، قبرستان کی نکر پہ صفا کڑے مشک پور اگربتیاں بیچتا ہے۔ ہنس رہے ہو تم؟ ادھی رات کبھی اس کا دروازہ کھٹکا کے کفن بنوا لیتے ہو اس سے، اتنا اچھا۔ اچھا چلو میٹر کا چھوڑو یار، ویسے ایک بات ہے، یہ جو تمہاری خوش گمانی اور میری بھی ہے، یہ میں اخبار میں بھی پڑھ رہا تھا، ایک سروے تھا کہ 97% لوگ جو ہے نا وہ یہ چائنیز صدر کے اس دورے کو ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ 2014 میں بی بی سی کے ایک سروے میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ 84% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ چین دنیا میں پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ اچھا، اور پھر امریکی ادارہ جو پیو ہے، PEW، اس کی بھی ایک ریسرچ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں چین کی جو لائکنگ ہے وہ خود چین کے اندر جو چین کی لائکنگ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہمارا وہ صاحب ہے، ماں سے زیادہ ہے جلی پھپے کٹن، چین میں ہم پھپے کٹیے مشہور ہیں۔ عزیز صاحب، اس کی وجہ بھی ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چائنا کسی نہ کسی انداز میں کھڑا رہا ہے۔ اچھا، ویسے یہ بھی دو طرفہ معاملہ ہے، یہ کہنا کہ صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پاکستان بھی چین کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نکسن کا جو پہلا دورہ چین تھا وہ بھی پاکستان کی حکومت کی مرہون منت تھا۔ اس کے بعد چین اور انڈیا کے جتنے بھی تنازعات ہوئے اس میں بھی پاکستان نے چین کو سپورٹ کیا ہے۔ پھر اسلامی ممالک کے اندر جو بھی چین نے موو کرنی ہوتی ہے پاکستان کی سپورٹ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان نے بھی گاہے گاہے چین کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق فیسیلیٹیٹ کی ہے۔ اب پاکستان نے اپنی بساطقات کے مطابق چائنا کی مدد کی ہوگی، یہ گوئے کی پاتھیاں دے دی ہوں گی 2 درجن، یا کوئی 4 دابڑے مٹی دیے ہوں گے، یا پھر اچار بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا ہوگا کہ یار ساڈی مجھ جیڑی پرسوں دی بیمار ہوئی ہے اٹھن نہیں ڈئی، تو پھر ہم نے پنیاں دی ہوں گی ان کی مجھ۔ یہ کہہ دیا ہوگا تو بیٹھی رہن دو، اٹھا کے کی کرنا چاہیے۔ اچھا ہی گل ہے، اگر سست ڈاکٹر اس طرح ہی کہہ دیتے یار ویسے تم جو چائنا کی باتیں کر رہے ہو تمہارا منہ چائنیز فلموں کے ہیرو جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ شکر ہے ہیرو ہی رکھا ہے، ہوتا بھی نہیں ہے ویسے ہی۔ میں پینا ہوں یار، میری تو اتنی پیاری ناک ہے، میری امی کہتی ہیں۔ نہیں آنٹی کہہ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اب ماں جی کی بات کی آگے اب میں بول نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ناک آپ کا پیارا مگر کان بڑے ہی ہیں، یہ تو نہیں کہتے وہ۔ اچھا سر،
یہ چائنیز صدر کا پاکستان کا یہ دورہ کرنا، اس میں انڈیا کو تو بہت مروڑ پڑ رہے ہوں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان ساری لابیز سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت انڈیا کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی اقتصادی ترقی تو ایک طرف رکھو نا، اس کی وہ ڈیفنس ہے. اب جو کچھ عرصہ پہلے ہندوستان نے 6 ایٹمی آبدوزیں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جو انڈین نیوی ہے وہ پاکستان کو بیٹ کر گئی ہے. اس کے فوراً بعد پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم چین سے 8 ایٹمی آبدوزیں خریدیں گے جو انڈین ایٹمی آبدوزوں سے کہیں زیادہ ویل اکوپڈ ہے، ماڈرنائزڈ ہے. نہیں انڈیا کو کس لیے مروڑ پڑیں گے؟ ہمیں فضولی. ان کے ہاں جب مشل کا بندہ آیا تھا گندلندہ ساگ لے کے ایسے کچھ کیا سی. اب ہمارے ہاں چاچی چائنیز آ رہے ہیں تو پھر ان کو کیوں مروڑ پڑے؟ وہ بھی نوڈلز لے کے. ہائے 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 یار، چاچی چائنیز کو کہو کہ ساتھ ٹیل والے پرانز بھی لے آئے. ٹیل والے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. حزب ڈاک میں پہلی میل جو ہے فیصلہ آباد سے صدف افتخار لکھ رہی ہیں. السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل، کیا آپ اس ہفتے چڑیا گھر نہیں گئے؟ چڑیا گھر کا اکلوتا زرافہ وفات پا گیا ہے اور آپ نے ذکر بھی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، بس بیٹے مجبوری کے ہاتھوں میں خاموش ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب بھی میں چڑیا گھر جاتا ہوں تو میرا اینکر جو ہے وہ مجھے ڈانٹتا ہے. مجھے کہتا کہ یا تم میرے ساتھ دوستی رکھو یا ریچھ کے ساتھ رکھو. تو میں نے کہا یار تم اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پہ، ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے. تو آگے سے پھر مجھ سے بولنا چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ مجبوری ہے میری، میں نے ادھر زیادہ بیٹھنا ہوتا ہے اس لیے میں نہیں گیا. چکر لگاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے. یار بیچارہ اکلوتا زرافہ تھا چڑیا گھر کا، وہ چل بس ہے. اس نے بتایا نہیں تھا کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. یار اس کا منہ ہی اتنا اونچا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ میں گیا ہوں تو اس بیچارے نے مجھے بتایا بھی ہے، میرے کان تک آواز ہی نہیں پہنچی. میں اس لیے بڑا ٹینشن میں ہوں، اگلی دفعہ جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی، حبیب آباد سے محمد یحییٰ لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب پلیز پاکستانی کرکٹ ٹیم سے کہیں کہ اگر بنگلہ دیش جا کے اچھا نہیں کھیلنا تو وہاں مچھلیاں بیچ کے پاکستانی قوم کے وہ پیسے واپس کریں جو ان پہ لگے ہیں. ہائے ہائے، آج کے میچ نے تو یاد ہی دکھی کر دیا ہے. ویسے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو میچوں کی صورتحال ہے، آپ نے مشورہ بالکل ٹھیک دیا ہے، مچھلی لگا لینی چاہیے. مگر بنگلہ دیش والے ان کو ادھر نہیں مچھلی لگانے دیں گے. انہوں نے میچ میں نہیں ان کو دال لگانے دیا تو مچھلی کیسے لگانے دیں گے؟ یہ ہمیں ادھر ان کو واپس بلا کے تو توے کا بندوبست کرنا پڑے گا. اچھا جی، بورے والا سے ملک نعیم لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال. وعلیکم السلام ملک صاحب. میری جنید بھائی اور ناجیہ بہن سے گزارش ہے کہ وہ بھی عزیزی بھائی کی طرح اٹھ کے سیٹ پہ پھرا کریں، اس سے صحت بھی بہتر ہوگی اور عزیزی بھائی کا مقابلہ بھی. یہ تو ینگ لڑکے ہی اٹھ کے تو پھر ٹر لیتے ہیں نا، بزرگوں نے تو بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے کس لیے آپ گھسیٹ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بس صحیح کہہ رہے ہیں، اٹھ کے پھرا کرو. اتنا میدان کھلا ہے کو مارننگ واک کرو، چلتے پھرتے گفتگو کرو. اور کچھ نہیں تو ادھر سے چاک منگوا کے ادھر کالے فرش کے اوپر شٹاپو وا کے تو کھیلا کرو. اچھا آئیڈیا ویسے جی. جی لاہور سے طیب حسین لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام طیب صاحب. جنید صاحب اور عزیزی صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے کہ پنجاب حکومت کو عرض کریں کہ لاہور فوارہ چوک گلبرگ پر سگنل فری کوریڈور بنانا تھا، مگر 2 ماہ ہو گئے ہیں وہاں کام رکا ہوا ہے. اگر کام مکمل نہیں کرنا تو کم از کم راستہ ہی کھول دیں کیونکہ وہاں بدترین ٹریفک جام ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پنجاب حکومت نے بڑی تیز بھی پل بنائے. صرف لاہور میں ہی بنائے. یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں. صرف لاہور میں 5 پل بنا کے پورا پنجاب کور کر لیا ہم نے. ہاں، مگر وہ جو پتوں کی والا ہے وہ بھی سنا کہ اب تیز ہو گیا پل. کہاں تیز ہو گیا. اچھا جی، کوئٹہ سے سدھیر بلوچ لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عزیز انکل، آج کل کے یوتھ میں سیلفی لینے کی عادت بہت ہو گئی ہے، کیا جنید انکل اور ناجیہ آپی بھی سیلفیز لیتے ہیں؟
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں عزیزی انکل کہ آپ یوتھ میں شامل نہیں ہوتے, اس لیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کیمرے والا فون بھی نہیں ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں, یہ سیلفیاں سلفیاں آج نکلی ہیں. میرا دوست ہے اپنا ثاقب, وہ اور میں اکثر اس طرح فوٹو کھچوایا کرتے تھے, تو میں اس فوٹو کو جو آپ سیلفی کہتے ہیں میں اس کو ناسوں والی تصویر کہا کرتا ہوں, کیونکہ جب وہ اس طرح کھڑے ہو کے کھینچتا تھا نا جی فوٹو, تو یہ والی ناسیں سیدھا کیمرے کے سامنے آ جاتی, تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ناسوں والی تصویر. پھر اس پہ امریکہ کے ناسا والوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے محکمے کی فوٹو یہ نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ میں ناسوں کی بات کر رہا ہوں, ناسا کی بات نہیں کر رہا, مگر انہوں نے کہا کہ یار پلیز تمہاری مہربانی نام چینج کر لو, ہمارے محکمے کی بےزتی ہوتی ہے اس سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یمن کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک عربی دوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ كيف حالك جنيد؟ الحمد للہ کویس. كيف حالك اختي؟ الحمد للہ. ویری نائس. پریشان کیوں؟ دبئی دے ایک منسٹر نے بیان دیتا تن بکھلا کے تن ہم آپ کا بھائی ہن, ہم سایہ ماں جایا ہوں. نہیں یا شیخ, ہمیں بھی آپ کی دوستی پہ فخر ہے. آپ فخر کہہ کہ آدھے کنویں تیل کے ادھر شفٹ کرا تن. یہ کیا بات ہے یار, ہم نے بھی وہاں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے دبئی میں پاکستانیوں نے. آپ ہمارا برادر ہن, مگر غلط فہمی پیدا ہو جاندہ ان معافی مشکلن فقط یہ ان کہ اس وقت ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کر داؤں, لوگ غلط فہمی ڈال داؤں, مگر ہم لوگ شروع سے برادرن اور حل تک برادرن. Nobody can separate Arab Pakistan. پاکستان ہمارا برادرن شدیدن پقتن, کبھی بھی سیپرت نہ ہندتن انشاءاللہ. پاکستانی بھی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہم سمجھدتن پاکستان مدد کردتن ہر مشکل وقت میں ہماری ان, ہم بھی پاکستان کا مدد کرتا ہوں. ابھی بھی پاکستان سالسی کا کردار بھی ادا کرتا ہوں, اور ادھر جا کے ہمیں تسلی بھی دینا ہوں, اور ہمارا ہیلپ بھی کرتا ہوں. وہاں پہ جو تلخی ہے اس کو بھی ڈیفیوز کرتا ہوں. تلخی بھی کوئی نہیں ہوں, چند شرارتی لوگ شرارت کرتا ہوں اور ٹینشن پھیلاتا ہوں, مسلمان کو آپس میں لڑاتا ہوں. ہم نہیں لڑتا ہوں, ہم پاکستانی کے ساتھ محبت کرتا ہوں, نہیں لڑتا ہوں. پاکستانی ہمارا بھائی ہوں. آج کل ویسے آپ کو پاکستانی بھائیوں کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی ہے. شدیدن پاکستانی ہمارا بھائی ہوں شروع تو ہوں, مگر آج کل ذرا زیادہ پیارا لگتا تم, چونکہ ضرورت بھی پہنتا تم, مشکل ہوندا تن ساڈے علاقے دے وچ پاکستانی پیار کردا تن, مدد کو بھی پہنچدا تن. ہم تو یہ بھی سوچدا تن کہ پاکستانیوں کا ویزا جلدی لگاندا تن. اچھا ویزا ادھر سے سارا سکل لے کے جاندا ہوں, ادھر جا کے غریب لوگوں کو کام دیندا تن. اور یہ بھی سوچدا تن کہ اگر کوئی 10 تک عربی میں گنتی سناندا تن انہوں نیشنلٹی بھی دے دیندا تن. اچھا یہ بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں. والله 1 2 3 4 5 6 7 8 10 16 17 خمسون ما في خوف. اتنا عربی سناندا تن تے انہوں نیشنلٹی دیندا تن. 10 تک آپ کو خود آتی ہے؟ بھائی واہ معافی مشکلہ. واحد اثنين ثلاثة اونٹوں دا ریس شروع کراندا تن, اونٹ دوڑ پیندا تن. واحد اثنين ثلاثة یہ دو اگے نہ لوڑ پیندا تن نہ یاد کردا تن, نوٹ بھی بغیر گنتی دے جمع کراندا تن. اللہ نے نہ دیتا تن. ايوه والله ما ارباب امیر کثیرہ 2 گھری گفت. اچھا ایک گھر دی کند نہ لائے ہوں, دوسری گٹ تے پائے ہوں. ہاں ایک گھڑی تے وڈی ہوں, غالباً کند والی گٹ تے پائے ہوں تے گٹ والی کند تے لائے ہوں. دکھائے ہوں بولا پاگلون کند والی گھڑی گٹ تے لائے ہوں, دوسری کتے ہوں کند ان لائے ہوں, جلدی جائے ہوں او دے اوتے جا کے گٹ رکھ دیندا ہوں. ہاں سونے دا پچ پانی پھرون, پتہ نہیں کتے کتے کر کے پھرون.
یار بابا ٹائم ہوں ٹھیک ہوں نہ ہوں کوئی گل نہیں ہوں ویسے ہی اج کل ساڈا ٹائم خراب ہوں سخت ٹائم آیا ہوں ڈونٹ وری ہوں پاکستان برادر ہوں ساتھ دیندا تن ڈونٹ وری ہوں اللہ پاک ٹائم ٹھیک کر دیندا ہوں جو ٹائم نہیں رہا ہوں تے بھی نہیں رہندا ہوں ڈونٹ وری ہوں. اچھا یار شیخ دوبارہ پاکستان آنا کیسے ہوا؟ ابھی چند دن پہلے تو آپ گئے تھے. نہیں میں گیا ہی نہیں ہوں. اچھا کیوں؟ جانے لگا تھا تم اچھا ادھر سے فون پہ پتہ لگ گیا تم جنگ لگ گئی تم پھر میں تھی ٹکی ہو گیا تم کاروبار شروع کر لیا تم. اچھا 2 اونٹنیاں انہوں لے کے دیتی تم. اچھا یہ چونکوں میں جا کے تو اونٹنی کا دودھ بیچتا تم. اچھا تو کاروبار چل نکلا؟ اب پہلے نہیں تھا چل رہا تم چونکہ قد چھوٹا تم اونٹنی وڈی تم پھر ایلومینیم دی پوڑی لے کے دیتی تم وہ کھلو کے دودھ دھوتا تم اور بیچتا تم. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یا برادر سورا نہیں مجھے پتا ہے یا شیخ آپ کو بہت جلدی ہے. یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ قدرے کشیدہ ماحول میں پاکستان آئے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ معافی ٹینشن ادھر بے پناہ محبت ملتا تن لوگ بڑا پیار کرتا تن ادھر آ کے ہم بھی بڑا خوش ہو جاتا تن آنکھوں کو ٹھنڈ پڑ جاتا تن ادھر ہریالی درختن پودتن گھاسن. ابھی تو یا شیخ آپ نے ہمارے گاؤں نہیں دیکھے ہریالی گاؤں بھی گیا تن. اچھا گاؤں گئے آپ؟ بے شمار دفعہ گیا تن. اچھا ادھر جا کے لسی پیندا تن مسی روٹی کھاندا تن. واہ جی واہ. گاؤں کے لوگ بڑا معصوم ہوندا تن پانی والا پائپ جتوں لیک کردا تن اوتھے پنڈ دے بچے کھیڈدا تن پانی دی تتیری دے نال ہی انجوائے کردا تن اور نال گانا گاندا تن تیری بہت انجوائے کرتا تم. خاص طور پہ گاؤں کا لوگ بڑا معصوم ہوندا. اگر کدھر چکڑ ہو جاتا تم اوتھے بھی بچے کھیڈن لگ پیندے. بالکل بڑا اچھا لوگ آزا اپنا ارباب انجینئر اچھا گاؤں جاوتن جتھے گلی مٹی تکتن سنگتن ہاذا پیٹرول موجودہ. اچھا آئی واہ مٹی سونگ کے پیٹرول دا 10 دن. اچھا آزا ایک دن چودھری شہزادے ڈھیرے تھے کھانا کھاوتن واللہ اتو گلی مٹی چوکے سنگتن تھے پیٹرول تو چودھری شہزاد نے آکھتن چھتن لیکن چھتن لیکن دا مطلب یہ ہوئی ان پیٹرول نکل آیا تھا اللہ پاک نے چھت پاڑ کے دے دیتا تھا. گاؤں کا لوگ بڑا اچھا ہوندا تن. اچھا تو کس سلسلے میں گاؤں گئے تھے؟ ساگ کھاوتن. ساگ کھایا تن ایڈا معصوم تن. ایک گاؤں دے دوست نے مکئی دی روٹی دے اوتے سار رکھ کے دیتا تن اتو ساگ سارا ہاتھ نال کھا گیا تن مکئی دی روٹی واپس کر کے کہندا تن پلیٹ واپس کر لو. کیا پاگل تن اے روٹی تن مکئی دی روٹی تن اے دے نال تے ساگ کھانا سی تن میرا ساگ کھا گیا تن. مجنون بڑا مزہ آیا تن مسی روٹی کھایا تن مکئی دی روٹی کھایا تن ساگ کھایا تن گرم گرم ساگ مکئی دی روٹی دے اوتے رکھ کے وچ ٹویا کڈا تن وچ مکھن دا پیڑا پایا تن گرمی دے نال مکھن نے اپنی راہ بنایا تن بڑا مزہ آیا تن. واللہ ایوا مسی روٹی کھا کے سارے پیزے پوزے ان فارق ان لگون. اچھا مسی روٹی ان شدید ان مزیدار ان. واہ شیخ صاحب آپ تو گاؤں کے بارے میں بڑا کچھ جانتے ہیں. آئی واہ ہم گاؤں کو بڑا پسند کرتے تن. اچھا بڑا کمال لوگ تن. ہم دونوں بھائی مرسیڈیز تے گیا تن پیچھے 150-200 بچہ لگ گیا تن. اچھا جتنے بچہ تن اتنے ہی مچھر تن. مچھر بھی کثیر بچوں بھی کثیر بہت مچھر بچے ڈینگی ان مکس. آپ کو کیسے پتا کہ ڈینگی ہے؟ ڈینگی کا شکل اور ہوندا تن سادہ مچھر کا شکل اور ہوندا تن. سادہ مچھر اس طرح دا ہوندا تن ڈینگی اس طرح کا ہوندا تن. اس لیے چیک کر لیندا تن
بے پناہ مچھرن مگر کمالن گاؤں کا لوگ عقل مند تن ادھر وہ پاتیاں گوئے کا پاتیاں جلاندا تن مچھر دوڑ جاندا تن پاتیوں کا بھی پتا ہے دیکھا تن حکتن بھی دیکھا تن ایک بابا حکتن پخا کے باہر لے آندا تن ادھا گاؤں اس کے ارد گرد جمع ہو جاندا تن اور واری واری سوٹا لگا دا تن اور ادھر بیٹھ کے سارا BBC CNN کا ڈسکس کرتا تن ایک گاؤں کی چارپائی کے اوپر ساری دنیا کا پالیٹکس ڈسکس ہوندا تن بزرگ ان پڑھ آدمی حکے دی نڑی پھڑدا تن سوٹا لگا دا تن اس طرح کر کے لگا دا تن پتہ نہیں لگدا تن حکا پیندا تن یا باتھ روم دی اجازت منگدا تن بعد میں مجھے بتانا تن سٹائل اور ادھر حکا پیندا تن اور ساتھ کہندا تن کہ یمن دی جنگ بڑی ڈاڈی لگ گئی میں نے منع کر دیتا تن نہ ڈسکس کرتا تن اودی وجہ تے کجل ہوندا تن سارے گاؤں کی سیر کی تھی تن ادھر مداری بھی ویکھی تن ایک ریچھ والا ادھر ریچھ نچاندا تن انہیں کیا کہ میرے ریچھ دے نال کون لڑدا تن ایک گے ہوندا تن ریچھ نال جا کے جپی پاندا تن انہوں کانچ کہندا تن کہ تو ٹہ جا میں تینوں دبئی دا ویزا لے دیندا تن ریچھ نے کیا انہوں تے لڑائی لگی ہے تے مینوں کہندا تن ریچھ نے پا لبے لیا تن میں پھر ریچھ نو نقد پیسے دیتے تن بشک ویزا لوا لیندا تن بشک گوشت کھا لیندا تن پنڈ دا میلہ بھی دیکھیا تن سارا میلہ پھریا تن وہاں سے بھی چتر کھایا تن ادھر ایک خانے کے اندر ایک شور مچایا تن منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن 2 روپے آ جاؤ منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن اے نال والے خانے چ وڑ گیا تن اتو جا کے منہ کڈ لیا تن منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن آ جاؤ 5 روپے بندے پریشان ہو گیا تن 2 روپے چ تڑ سپ دا تن یہ 5 روپے تڑ بکرے دا تن کسی بندے نے جا کے پیچھے چیک کیتا تن اس نے کیا کہ تیری پوچھل معافی بندے نے کیا تیرا تڑ بکرے دا تن کتنے تیری پوچھل تن اگو بکواس کرتا تن میں کٹنگ کرا لی تن بندے نے جوتی لا لی تن مار کے لتر انہیں باقی بھی کٹنگ کر دیتی تن یا شیخ تیرے بارے بھی دستن میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی تم جنیدن موت خود شاشر چڑھن تے 4 خسرے نچن لوگ پیسے سٹن دیکھ کے میرے کنچ کہون یار جی اپنے تیل دے خو دے وچ 4 خسرے نچاؤن تے آمدن ودن یہ کیڑی بری گل نہیں ہر بندے دا اپنا اپنا بزنس آئیڈیا ہوندا تن ایسا بے وقوف اوتھے سرکس وچ ایک بندہ 100 فٹ دے کھمبے دے چڑھن اور اتو چھال مارن انہوں نے تھلے گدا رکھیا ہوں اتنے چڑھ گیا تن اتو چھال مار دیتی ہوں انہیں تھلے گدا کھچ لیا تن تھلے ڈگ گیا تن او والی آواز آئی تن جیڑا ڈڈو ٹائر تھلے آئے تھے آندی ان پڑچن پڑوچ میں بھی ان لگا دیا ان ضرور ہی ان ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ